مجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کاش کہ اے محبوب آپ اس وقت کو دیکھتے کہ جب مجرم جرم کرنے والے اپنے سروں کو شرمندگی کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم عمل کریں، صالح اچھے اعمال کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت کا ماننا یہ فائدہ نہیں دے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بلکہ جو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا کہ جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، تو وہاں پر وہ بھی اس بات کا اعتراف کر لیں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت عطا کی، 2 مرتبہ زندگی عطا کی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے اب کوئی گنجائش ہے؟ تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے بن دیکھے ماننے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ان احوال میں سے کہ آسمان کا پھٹنا بھی ایک حال ہے قیامت والے دن کا، یہ آسمان جو آپ کو بلند و بالا نظر آ رہا ہے، جس کو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار فرمایا ہے اور بڑے مخصوص انداز میں فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح اٹھایا ہوا ہے، بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، بغیر ستونوں کے اللہ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ کھڑا کس طرح ہے؟ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ اتنی بڑی چھت اللہ کے حکم سے کھڑی ہے، کوئی اس کے نیچے ستون نہیں، اور اتنی بڑی چھت کو اللہ نے بچھا دیا، پھیلا دیا، کوئی ستون نہیں، تو پھر بھی اللہ کہتا ہے دیکھو اس آسمان کی طرف، اور پھر دیکھنے کے بعد تمہیں رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کوئی رخنہ نظر نہیں آئے گا، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، تو یہ اتنا بلند و بالا، اتنا مضبوط آسمان، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر اپنے رب کا حکم سنے گا، اور اسی لائق ہے کہ اللہ کا یہ حکم سنے کہ مزید اس کو کیا حکم دیا جاتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، اسی طرح آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا قیامت والے دن، جس طرح اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو وسعت عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح قیامت والے دن یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کو ایک نئی زمین کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح اس آسمان کو اللہ تعالیٰ مزید وسعت عطا فرمائے گا، آسمان پھٹے گا تو جنت قریب آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین کے لیے جنت کو قریب کر دے گا، زمین کو اللہ تعالیٰ مزید پھیلا دے گا،
اور جب زمین پھیل جائے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کو ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، زمین کے اندر ہی قبریں بنائی جاتی ہیں، تو جو قبروں کے اندر ہوں گے زمین انہیں باہر نکال دے گی، اور اسی طرح زمین کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہوں گے زمین ان کو بھی باہر نکال دے گی، اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر جو کچھ واقع ہوا زمین ان کی خبریں بھی بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا قیامت والے دن یہ اپنی خبریں بھی بیان کرے گی، اور ایسا اس لیے کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی ہے کہ ان باتوں کو بیان کرو۔ اس طرح زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہونے والے جو واقعات ہیں ان میں سے چند کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک، بے شک تو اپنے رب کی طرف محنت کرنے والا ہے۔ قدحن، محنت کرنا، فملاقیہ، بس تو اس سے ملنے والا ہے، اپنے رب سے بھی ملنے والا ہے، اور جو تو محنت کرے گا اس محنت سے ملنے والا ہے۔ کہ اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرا ہوا، تو اللہ کریم تجھے تیرے اعمال جو ہیں ان سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور تجھے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور یہ سارے اعمال جو ہیں، ساری انسان کی جو کوشش ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے، اور وہ انسان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے اعمال کو شمار کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر آتا ہے جب مجرم لوگ جو ہوں گے دنیا کے اندر جرم ہی کرتے رہے، اللہ کے احکامات سے باغی بنے رہے، آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، تو قیامت والے دن جب ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ اپنی اس کتاب کے اندر دیکھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے، سب کچھ اس کے اندر شمار کیا ہوا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور جب اس کو یہ اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال لے کر جو اس کے اہل و عیال ہوں